ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ورد و وظائف کرتا رہا، اشراق کی نماز، ابابین کی نماز، تہجد کی نماز، 5 فرض نمازیں پڑھتا رہا، قرآن و حدیث کی تلاوتیں کرتا رہا، لیکن یوم محشر میں جب اللہ کے روبرو پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ قلب سلیم لائے ہو؟ جی وہ تو نہیں ہے۔ اور ایک گناہ گار تھا جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ ایک ذات آئی ہوئی ہے، وہ ذکر قلب بانٹ رہی ہے، اور اس کو اس ذات والا کی نظر سے ذکر قلب عطا ہو گیا۔ یوم محشر میں وہ بھی حاضر ہوا ڈرتا ڈرتا کہ اب حساب کتاب کیسے دیں گے، میں نے تو کچھ کیا نہیں۔ دیکھو، دنیا میں جو لیبر کا جو طبقہ ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے کام جو کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں دیکھتا تھا کہ لوگ کھدال لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کھدائی کا کام کرتے، یعنی مختلف گڈز جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں، 100 کلو کی بوریاں اپنی کاندھے پر، اپنی کمر پر اٹھا کر لے جاتے۔ کوئی میکینک کا کام کر رہا ہے، کوئی باہر ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے۔ کتنی محنت کا کام ہے۔ پھر کنسٹرکشن کا کام ہے، اس میں جو لیبر ہوتی ہے، جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے بڑی تو اس کے اندر کئی مزدور مر جاتے ہیں، کتنی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن ملتا تو ان کو کچھ بھی نہیں۔ جیسے دبئی میں نے اکثر لوگوں سے بات چیت کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کنسٹرکشن کا جو کام کرنے والے جو لیبر کلاس کے لوگ ہیں، یہ 12 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں گرمی میں، اور ان کو مہینے کی سیلری ملتی ہے 1000 درہم، کسی کو 800 درہم، اور رہتے کیسے ہیں کہ ایک کمرہ ہے، ایک کمرے میں 20 آدمی رہ رہے ہیں، اور کرایہ دیتے ہیں کمرے میں بیڈ سپیس کا، سونے کی جگہ کا کرایہ 400 درہم، 350، 300، صرف سونے کا 400 درہم یہ نکل گیا، باقی رہ گیا 400 مہینے کی تنخواہ میں۔ اس 400 میں آپ نے کھانا پینا بھی ہے روزانہ کے اگر 20 درہم بھی کھانے کے لگائیں تو 600 درہم بنتے ہیں مہینے کے، کیسے پورا ہوگا؟ اور 20 درہم میں دن میں 3 وقت کا کھانا کھانا دبئی میں ممکن نہیں ہے۔ تو کتنی محنت کرتے ہیں نا یہ لوگ، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، یہ سارا مزدور لیبر طبقہ وہاں پر دن رات کام کرتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، اس میں آفیسز بنتے ہیں، اور ان آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ٹائی لگائی ہے، وائٹ کالر جاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 1000 درہم بناتے ہوں۔ باہر جنہوں نے بلڈنگ بنائی ہے مزدور، ان کو مہینے میں 1000 درہم، اندر بیٹھ کے کرسی پہ کمپیوٹر پر کام کرنے والے کو 1 گھنٹے کے 1000 درہم۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے؟ لیکن ناانصافی ہے نہیں ہے، اس لیے کہ جو اندر بیٹھ کے 1 گھنٹے میں 1000 پاؤنڈ بنا رہا ہے نا درہم، اس نے 20 سال محنت کر کے پڑھائی کی ہے۔ نہیں، ناانصافی نہیں ہے یہ، اس کے اندر قابلیت ایسی پیدا ہو گئی ہے، اس قابلیت کی بنا پر ان کی سیلری بہت اچھی ہے، بہت اچھے پیسے ملتے ہیں۔ محنت کون کر رہا ہے؟ محنت مزدور زیادہ کر رہا ہے، لیکن مزدور کے پاس قابلیت نہیں ہے۔ اسی طرح مذہب اور روحانیت ہے۔ تم لوگ دیکھتے ہو کہ یہ سارا دن 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کے گھومتے رہتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ہے نا؟ ان محنت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی راتیں اتاری تھی کہ ان کا کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان کو ضرورت ہے نا 1000 مہینوں کی عبادت ایک رات میں مل جائے۔ بھئی اگر مزدور طبقے کو کہا جائے کہ بھئی سال میں ایک دن ایسا آئے گا جب ہم تمہیں 5000 درہم کا بونس دیں گے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پرچیاں ڈالیں گے، جس کا نام نکل آئے گا اس کو 5000 درہم مل جائیں گے، تو اس طبقے کے لیے تو بڑی بات ہے یہ، تو کوشش کریں گے وہ کہ ان کی لاٹری نکل آئے۔ لیکن جو 1 گھنٹے میں 1000 درہم بنا رہا ہے اور 12 گھنٹے میں 12000 درہم روزانہ بنا رہا ہے، اس کے کیا پرواہ ہے 5000 درہم کی لاٹری؟ ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ورد و وظائف کرتا رہا، اشراق کی نماز، ابابین کی نماز، تہجد کی نماز، 5 فرض نمازیں پڑھتا رہا، قرآن و حدیث کی تلاوتیں کرتا رہا،
لیکن یوم محشر میں جب اللہ کے روبرو پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ قلب سلیم لائے ہو؟ جی وہ تو نہیں ہے۔ اچھا پھر آ گئے ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک گناہ گار تھا جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ ایک ذات آئی ہوئی ہے، وہ ذکر قلب بانٹ رہی ہے۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزری، گناہوں میں گزری، نہ مسجد کی شکل دیکھی، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن کو ہاتھ لگایا، اور اس کو اس ذات والا کی نظر سے ذکر قلب عطا ہو گیا۔ یوم محشر میں وہ بھی حاضر ہوا ڈرتا ڈرتا کہ اب حساب کتاب کیسے دیں گے، میں نے تو کچھ کیا نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے سوال ہوا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ ان کے سینوں سے باہر نکالو کیا کیا ہے، اور اس کے سینے سے قلب سلیم نکل آیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد قلب سلیم ہے، چلو بھائی تیری چھٹی ہو گئی، جا تو۔ گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ اچھا اب ہماری تقدیر ازل میں تو اس میں ذات کا نور لکھا ہوا تھا، لیکن ہم اس دنیا میں بھٹکتے پھرتے رہے ادھر ادھر۔ اگر ہمیں گوہر شاہی کا سہارا نہ مل جاتا تو پھر ہماری یہ تقدیر ازل لکھی کی لکھی رہ جاتی نا۔ اسی لیے ہم جشن گوہر شاہی مناتے ہیں کہ ہمارے مقدروں میں جو لکھا تھا آپ کے آنے سے وہ ہمیں ملا، ورنہ ہمارے مقدر پھوٹ جاتے، ہم ابھاگن ہو جاتے۔ اب دیکھیں یار، خدا لگتی کرنا، دل ایک دفعہ اللہ کہے، سلطان باہو کہتے ہیں 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملا، 72,000 ٹائمز۔ ایک دفعہ دل اللہ کہے تو 72,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 72,000 ایک دفعہ دل کرے تو، اور دل جو ہے 3,500 سے لے کر 6,000 دفعہ تک ایک گھنٹے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب اگر اس کو آپ 72,000 سے ملٹیپلائی کریں ایک گھنٹے کا تو کتنا بن جائے گا؟ اور جب تجھے یہ نعمت مل گئی نا تو ہزاروں لیلۃ القدر تو اسی ایک دن میں تجھے مل جائیں گی۔ ذرا یار سوچو تو صحیح، ہے کوئی بندہ ایسا اس دنیا میں کہ جس نے پوری زندگی میں 72,000 دفعہ قرآن پڑھا ہو؟ اگر آپ کی عمر 82 سال ہے تو 10 سال کی عمر سے آپ ایک سال میں 1,000 دفعہ قرآن پڑھیں تو 82 ایئرس کے ہوں گے تو آپ کی 72,000 قرآن بنیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سال میں 1,000 قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ایسا موٹا موٹا حساب لگاتے ہیں، ایک سال میں دن کتنے ہیں؟ 365 دن ہیں۔ روزانہ قرآن ختم کریں تو 365 ہوں گے، اور 2 قرآن روزانہ ختم کریں تو پھر 730 ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال 3 قرآن ختم کرنے پڑیں گے روزانہ آپ کو۔ اگر 30 سال سے آپ نے یہ کام شروع کیا تو 30 سال کی عمر سے آپ نے قرآن روزانہ پڑھنا شروع کیا 3 دفعہ، تو 102 سال جب آپ کی عمر ہوگی تو 72,000 قرآن پورے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے مرشد کامل سے ذکر قلب حاصل کر لیا تو آپ کے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، ایک دفعہ اللہ کہا، 72,000 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ آپ کے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، اگر صرف اس ایک دفعہ اللہ کہنے کا ثواب آپ نے قبرستان کے سارے مردوں کو بخش دیا تو سب کی خلاصی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابے جس کو ایسی مشین ثواب کمانے کی اللہ نے لگا دی ہو فیکٹری کہ دل ایک دفعہ دل اللہ کہے تو 72,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے، اور پھر 3.5 کروڑ اور ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اب آپ کو شب قدر کی ضرورت ہے؟ تو یہ شب قدر کن کے لیے ہے؟ مزدور طبقے۔ مزدور طبقہ کون سا ہے؟ جو مسجدوں میں کھڑا ہوا ہے، مندروں میں کھڑا ہوا ہے، لگے ہوئے دن رات لگے ہوئے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ نہیں کر رہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت وہ بھی تو کر رہے ہیں نا جو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں لوگ گدا گاڑی چلا رہے ہیں، سامان ڈھو رہے ہیں اپنی کمر پہ لاد کے، بڑی محنت کا کام ہے، کھدائی کر رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ کہانی یہاں اس دنیا کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے اس کی طرح گدھے کی طرح کام نہیں کرنا ہے، اس لیے ہر بندہ اب زور دیتا ہے اپنی اولاد پر کہ اسکول جاؤ، کالج جاؤ، پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب۔ اس لیے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اسی طرح جو ہے لیبر طبقے میں چلے جائیں۔ اچھا محنت کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن محنت جتنی کریں آپ کو اس کا صلہ بھی تو ملے۔ تو آپ کی جو محنت ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کی محنت کریں گے آپ۔
ایک ہے جسمانی محنت اور ایک ہے ذہن کی محنت۔ وہ جو ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے اے سی روم میں بیٹھا ہوا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو محنت ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، وہ مینٹل جو ہے ہارڈ ورک کر رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ اسی طرح جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں بڑی محنت کر رہا ہے۔ ہاں جی، محنت کر رہا ہے، اور یہ جو ذاکر قلبی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ کون کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں کر رہا ہے؟ اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جس طرح تو لیبر کا کام کرتا ہے کیونکہ تیرے پاس ذہن نہیں ہے، اسی طرح تو مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ جن کے پاس یہ دل والی تعلیم آ گئی، ان کے لیے حضور پاک نے بڑی خاموشی سے کہا کہ ینام عینی، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ مولانا روم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مہینہ رہا، اس کے بعد جانے لگا۔ مولانا روم نے پوچھا کیسے آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں نے بڑی شہرت سنی تھی آپ کی، سوچا تھا کہ آ کے آپ سے فیض لوں گا، بیعت ہوں گا۔ مہینہ میں نے گزارا لیکن میں نے کوئی خاص چیز تو نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا کہ بھئی خاص چیز کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ تو کہنے لگا کہ جی آپ نماز کا وقت آتا ہے تو آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ آرام کرنے چلے جاتے ہیں، پھر نماز کا وقت آتا ہے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کوئی نفلی عبادت کرتے ہوئے، اس طرح کی کوئی مشقت کرتے ہوئے کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ تو اس نے کہا مولانا روم نے کہ تو ہماری عبادت دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایسے بتاتا ہمیں، ہم تجھے عبادت کر کے دکھاتے۔ تو اس کو تھوڑی پھر امید ہوئی کہ کوئی خاص کہانی ہے انہوں نے چھپا کے رکھی ہے۔ تو مولانا روم نے اس کو کہا کہ بھائی آج ایسا کرتے ہیں، آج خاص عبادت کا جو ہے وقت رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا ہم دونوں جو ہے ایک ہی کمرے کے اندر عبادت کریں گے، تم بھی کرنا میں بھی کروں گا۔ اب جب رات آئی تو اس نے بھی وضو کیا، مولانا روم نے بھی وضو کیا، وہ جو ہے وضو وغیرہ کر کے اپنی شروع ہو گیا عبادت۔ مولانا روم نے وضو کر کے سو گئے۔ اب یہ سوتے رہے اور وہ عبادت کرتا رہا۔ صبح جو ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا روم نیند سے بیدار ہوئے، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، اور اس سے پوچھا ہاں بزرگو آج تو خوش ہو نا، آج تو آپ نے بھی عبادت کی، ہم نے بھی عبادت کی۔ اس نے کہا یار کہاں عبادت کی، تم نے تو سو رہے تھے، تم نے کدھر عبادت کی؟ کہتا اچھا تمہیں نظر نہیں آیا؟ کہتا نہیں تم تو سو رہے تھے پڑے ہوئے۔ اوہو میں بھول گیا ہوں گا، چلو آج رات کرتے ہیں عبادت۔ پھر دوسری رات آ گئی، وضو کر کے مولانا روم بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے۔ تو مولانا روم نے کہا اس کو کہ دیکھو تم اپنی عبادت میں رہنا، میرے بارے میں نہیں سوچنا، میں اپنی عبادت کروں گا، لیکن جب تمہیں پتہ چلے کہ میں سو رہا ہوں تو میرا ہاتھ آگے پکڑ لینا سوتے ہوئے۔ وہ یہی ہوا، انہوں نے جو ہے تنگ آ کے جو ہے مولانا روم کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہا، اور وہ جب ہاتھ اس کا پکڑا تو وہ مجلس محمدی میں پہنچ گیا، اور مجلس محمدی میں پہنچ کے دیکھتا کیا ہے کہ وہاں مولانا روم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ تو جب یہ اس نے دیکھا تو اتنے میں جو ہے نا مولانا روم اڑ گئے اور اٹھ کے کہنے لگے کہ یار تم اپنی عبادت کرتے رہتے، ہم جیسے غافلوں کو سوتے رہنے دیتے، تم نے ہمیں کیوں اٹھایا؟ تو وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے بھی ایسی عبادت سکھائے۔ تو اس موقع پر مولانا روم نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ مولوی مولوی ہی رہتا ہے، مولانا روم نہیں بنتا جب تک کسی شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے۔ تو یہ تعلیم ایسی ہے کہ اس تعلیم میں، اس عطا میں مرشد اندر کی چیزوں کو ایسا بیدار کر دیتا ہے کہ آپ سوتے رہیں، وہ اندر کی چیزیں اللہ اللہ کرتی رہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں ظاہر کو اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو عبادت وغیرہ کرتے نہیں ہیں، ایسے بس بیٹھ کے باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، عبادت تو کرتے نہیں ہیں، کوئی پریشان ہوتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم نے نہ ان کی نمازیں دیکھی، نہ ان کا حج دیکھا، نہ ہم نے کوئی ان کو قرآن و حدیث کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، یہ تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں، عبادتیں وغیرہ تو کچھ کرتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت رب کی کرنی ہے، تم کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم وہ عبادت کر رہے ہیں نا کہ جس کو یا تو رب جانے یا دل جانے۔
اس عبادت میں کسی تکبر کا شائبہ نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے۔ اور دوسری بات کیا، ہم عبادت اس وجود سے کرتے ہیں جس وجود کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ آپ لوگ کھانا ہاتھ سے کھاتے ہیں نا، کبھی ٹانگ سے کھایا آپ نے کھانا؟ کیونکہ ہاتھ سے کھانا ہے نا آپ نے کھانا، ٹانگ سے کھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے آپ کے جسم کو نہیں بنایا، بلکہ آپ کی روحوں کو عبادت کے لیے بنایا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان اور جنوں کو سوائے عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا، صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب اللہ نے ہم کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں جب ہم کو بنایا عبادت کے لیے ہے؟ نہیں ہے نا ممکن۔ بھئی اللہ نے ہم سب کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو تھوڑے لوگ ہی عبادت کرنے جا رہے ہیں، سارے تو نہیں جا رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی خاص کام کے لیے بنائے اور وہ کام ہی نہ کرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہیں پر ایک نقطہ ہے جو سمجھنا ہے آپ کو۔ جس انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے نا، وہ انسان جسم نہیں، روح ہے آپ کی۔ اللہ نے اس کو تو نہیں بنایا عبادت کے لیے، اللہ نے تو انسان کی بات کی ہے۔ اگر یہ انسان ہوتا، یہ جسم، تو یہ جسم تو بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ پھر عبادت کیسے کرے گا جب جا ہی نہیں سکتا ہے وہاں پر؟ آپ کی اصل نماز تو بیت المعمور میں ہوتی ہے نا، یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، یہ تو نماز سورت ہے۔ آپ کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، سرکار گوھر شاہی نے ایک مثال دی۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ اگر کسی کو انڈے کی خاصیت کا پتہ نہ ہو کہ انڈا کیا ہوتا ہے، اور تو اس کو یہ کہے کہ یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، تو وہ بندہ کہے گا نہ اس کے پر ہیں نہ اس کی چونچ ہیں، یہ کہاں سے ہوا میں اڑے گا، کہاں سے چوں چوں کرے گا؟ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس انڈے کے اندر ایک چوزا بند ہے۔ اسی طرح کا ایک انڈا آپ کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے، وہ اس عالم ناسوت کے اندر انڈا بنا کے رکھا ہے۔ ہیں وہ روحیں، لیکن ناسوت میں انڈے کی صورت میں آئی ہیں، اس کو بیضۂ ناسوتی کہتے ہیں۔ وہ جو عام انڈا ہے اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں، اور وہ جو انسان کے اندر انڈا بند ہے اس کے اندر 1,80,000 جالیں ہیں۔ اس انڈے میں سے چوزا نکالنے کے لیے مرغی چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ انڈے کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی۔ اور اس بیضۂ ناسوتی میں سے فرشتہ بند ہے اس کے اندر، اس فرشتے کو نکالنے کے لیے مرشد چاہیے۔ مرشد کیا کرے گا؟ تیرے سینے کے حساب سے اس کو نور کی گرمی پہنچائے گا۔ جب گرمی ملے گی اس انڈے کو تو وہ 3 لیئر جو ہیں پھٹ جائیں گی، اس میں سے ایک چوزا برآمد ہوگا۔ وہ بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا۔ کیوں کرے گا بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں؟ کیونکہ چوں چوں کرنا اس کی فطرت ہے۔ اس کے اندر سے جب وہ پردے پھٹیں گے، فرشتہ باہر نکلے گا، وہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ اللہ کرنا اس کی فطرت ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا۔ وہ انسان تیرا جسم نہیں ہے، وہ انسان تیری روح ہے، تیرا قلب ہے، اس نے عبادت کرنی ہے۔ یعنی کمزور ترین عبادت دل کی عبادت ہے۔ جس علم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس علم میں عبادت دل کی عبادت ہو، دل کی عبادت سے نیچے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو دل ہے، وہ صرف عبادت کرتا ہے، صرف ذکر کرتا رہتا ہے، آگے کے سبق اس کو نہیں پڑھائے جاتے۔ کچھ دل ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ جن دلوں کو اللہ تعالیٰ ولایت بھی دینا چاہتا ہے تو پھر ان کا اسٹیٹس چینج کر دیتا ہے۔ کب؟ جب اس کا قلب اللہ کی تجلیوں کی زد میں آ کر قلب شہید ہو جائے۔ اب اس کا کام عبادت کرنا نہیں ہے، اب اس کا کام مشورہ دینا ہے۔ اس وقت دل قلب شہید جو بھی کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر الہامات بھیجتا رہتا ہے۔ اب اللہ اس کے اوپر الہام بھیجتا ہے، وہ دنیا کو بتاتا ہے، دنیا اس کو رد کر دیتی ہے کہ جی یہ تو ہم نے کہیں پڑھا نہیں، اپنی طرف سے اس نے بنایا ہے۔ اپنی طرف سے کیسے بنایا؟ تم بنا کے دکھاؤ۔ اپنی طرف سے کیسے بنایا بھائی؟ تم بنا کے دکھاؤ۔ یہ دل کی جو عبادت ہے
یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قلب جاری ہو جائے تو آپ اللہ کی معشوق ہی بنیں گے، نہیں بھائی، دل کو جو سکھاؤ گے دل وہی کرے گا نا۔ اگر دل کو عبادت سکھائیں گے، ذکر فکر عبادت ہی ہے نا، تو دل کو عبادت سکھائیں گے تو وہ عابد بن جائے گا نا، تو درجہ ایمان پر ہوگا، عابد بن جائے گا بھائی، عبادتیں کرے گا۔ لیکن پھر اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، اس کو محبت سکھانی ہے، تو محبت سکھانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ میں نے سنا کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے، روزانہ تھوڑی تھوڑی بات چیت کرے، جیسے لوگ کام پر کرتے ہیں نا، کولیگ بن جاتے ہیں، یہ برابر والی ڈیسک کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے، ادھر متیش بیٹھا ہے، دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، برا نہیں ماننا، مثال دے رہا ہوں، تو آپ برابر میں بیٹھنے سے، روز بات چیت کرنے سے ان کے اندر جو ہے انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ولیوں کے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے، باطن میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس عورت کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نا، تو دیکھنا 2 ہفتے بعد یہ کہے گا مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ تو کسی عورت سے محبت میں مبتلا ہونا ہو تو اس کی صحبت اختیار کر لے، روزانہ اس کے پاس اٹھے بیٹھے، خود بخود اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ من اسلم وجہہ، کہ جس نے اپنا چہرہ رب کی طرف قائم کر لیا، کسی مولوی نے تمہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا پھر مطلب ہے کیا؟ اپنا چہرہ رب کی طرف سے کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس قلب کا رخ رب کی طرف ہونا۔ جب اس کا رخ رب کی طرف ہو گیا تو اب یہ قلب منیب ہے، اب تو اس مقام پر آ گیا کہ من اسلم وجہہ للہ، کہ یہ وہ ہے جس نے اپنا چہرہ رب کی طرف کر لیا۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے قلب کا رخ جو ہے اللہ کی طرف، رب کی طرف ہو گیا۔ اب جب اس کا رخ رب کی طرف ہو گیا تو خود بخود اس کے اندر رب کی محبت آنا شروع ہو جائے گی، رب کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا اسے۔ یہاں سے پھر جو ہے اب یہ ولایت کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ اور سنو، اصل چیز ہے صراط مستقیم۔ مومن، ولی، فقیر، نبی، رسول، سب کو صراط مستقیم پر ہونا ہے۔ صراط مستقیم مرتبہ نہیں ہے، صراط مستقیم اللہ سے تعلق کو کہتے ہیں، اس نور کی تار کو کہتے ہیں جو عرش سے نکل کے آپ کے دل سے جڑے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ الی صراط مستقیم، الی، آئی لام چھوٹی یہ، الی صراط مستقیم، کہ یہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح بہت عرصہ پہلے جب گاڑی میں موٹر وے وغیرہ پر چلاتا نا، تو کچھ روڈز کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جیسے میں ڈھونڈتا رہتا تھا M25، اچھا وہ ہوتا تھا کوئی عام اے روڈ، لیکن اس پہ سائن لگا ہوتا تھا ٹوورڈز M25، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہی M25 ہے۔ پھر 20-30 میل کے بعد پھر آتا تھا نظر کہ اب M25 پہ چڑھ جاؤ۔ ابھی تو کس پہ چڑھے ہوئے تھے؟ گھنٹہ بھر ہو گیا۔ تو وہ تھا ٹوورڈز M25، کہ یہ روڈ M25 کی طرف جا رہا ہے، M25 آگے جا کے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف جو ہے نا وہ رخ کرو، ہمارا وہ ہے کدھر؟ تو ہمارا دل حبل اللہ سے جڑا نہیں ہوتا ہے، ان کی طرف جاتے ہیں ہم جن کا جڑا ہوا ہے۔ تو ایک لفظ ہے الی صراط مستقیم اور ایک ہے علی صراط مستقیم۔ مومن کے لیے ہے الی صراط مستقیم، ولیوں اور نبیوں کے لیے ہے علی صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم ہے کیا؟ حبل اللہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ سیدھی جاتی ہے، ادھر ادھر سے نہیں، اسٹریٹ، ایکسپریس ہائی وے ہے نا، یہ سیدھی ادھر جا رہی ہے۔